جی بالکل، اوورسیز پاکستانی مختلف اوقات میں مختلف ان منصوبوں پہ کام کرتے ہیں جن کا فائدہ ڈائریکٹ پاکستان میں ان کے اپنے بہن بھائیوں کو ہوتا ہے۔ جب میں اپنے بہن بھائیوں کی بات کرتا ہوں تو وہ بہن بھائی جو اس مشکل وقت میں کوئی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ برطانیہ میں APPS جو ڈاکٹرز کی ایک چیریٹی ہے، فاؤنڈیشن ہے، ان کے زیر تمام دلہن کے جو ڈریس ہیں ان کو یہاں برطانیہ میں کلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پاکستان بھجوایا جاتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس وقت میرے ساتھ اس پروجیکٹ کی روح رواں اسما حق موجود ہیں۔ اسما یا آسما حق موجود ہے، تو آپ بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کو کیسے خیال آیا اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے آپ کلیکشن کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں اس کو بھجواتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ اس پروجیکٹ کی جسے کہتے ہیں فاؤنڈیشن جو لے کی تھی وہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے لے کی تھی، ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ سرجنز UK کی طرف سے، اور انہوں نے انیشلی کپڑے کلیکٹ کرنے شروع کیے تھے، اپنے گھر کو ایک ڈیپو بنایا تھا، اور کپڑوں کی ہمارے پاس اتنی زیادہ ڈونیشن آنی شروع ہو گئی کہ ہم لوگ کوپ اور مینیج نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر ہم نے مزید آل اوور انگلینڈ ہم نے ڈیپوز یہ بتائیے کہ ڈیپو آپ نے اسٹیبلش کیے، بات یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کے کپڑے ہیں؟ دلہن کے لباس ہیں یا شادی کے دوسرے جوڑے ہیں؟ کتنے مہنگے ہیں اور ان کی پرائسز کیا ہے؟ اور پاکستان میں پھر جو ہے وہ ان کو جب جاتے ہیں تو آپ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لوگوں کے لیے جن کو دینے ہوتے ہیں؟ جی تو یہ بیسکلی جو شادی کے برائڈل جوڑیز ہوتے ہیں، برائڈل اور ولیمے کے جوڑیز دے ہزاروں اور لاکھوں تک پاؤنڈز میں ان کی ویلیو جاتی ہے۔ لاکھوں پاؤنڈز میں وہ ہوتے ہیں جن میں سواروفسکی کے کرسٹلز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دو دفعہ پہنے جاتے ہیں، باقی ہزاروں پاؤنڈ کے جوڑے ملتے ہیں۔ بری کے جوڑے بھی ہم کو دیے جاتے ہیں جو شادی کے بعد کچھ دن بھاری جوڑے پہنے جاتے ہیں، جوتے، چپل، میچنگ پرسز اور امیٹیشن جویلری کے ساتھ، اور نہ صرف برائڈل دلہنوں کے جوڑے بلکہ ہمیں گرومز کے جوڑے بھی، دولہوں کے جوڑے بھی دیے جاتے ہیں۔ اور ان کا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایپس UK کے نمائندہ موجود ہیں، مظفر آباد میں بھی ہیں اور سکھر میں بھی ہیں، جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، اینڈ وہ گاؤں میں جاتے ہیں، گاؤں میں اپنی سروسز، میڈیکل سروسز فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کا ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن ہوتا ہے گاؤں کی بچیوں کے ساتھ میں، اور ان کے گھر والوں کے مسائل وہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس بیسس پہ وہ جب بچیوں کی شادیاں طے کرتے ہیں، اسپیشلی یتیم بچوں کی، تو ان کی پوری فلی اسپانسرڈ شادی کا ہمیں یہاں پہ اطلاع کرتے ہیں، اور پھر ہم یہاں سے فنڈز بھی ریز کرتے ہیں، کپڑے بھی بھیجتے ہیں، اور ان فنڈز کے نتیجے میں وہاں لوکلی پاکستان سے برتن وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اکٹھا پرووائڈ کی جاتی ہے، پوری شادی اسپانسر کی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، لازمی بات ہے یہ دلہن کے لیے، وہ شادی کے دن کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پہ کتنی کاسٹ آتی ہے؟ کیا آپ لوگ یہاں پر اس کو ڈرائی کلین کرواتے ہیں یا آپ ویسے ہی پیک کر دیتے ہیں، پاکستان میں جا کر کچھ کرتے ہیں؟ تو یہاں جو لوکل کمیونٹی ہے جن سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں، کتنا اچھا رسپانس ہے ان کی طرف سے؟ کیا روزانہ ہی شادیاں ہوتی ہیں جن سے آپ ملتے ہیں؟ شادی کے جوڑے ہمیں بہت ملتے ہیں، وہ اتنی زبردست کوالٹی کے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈرائی کلین کرنے کی اکثریت کو تو آئرن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈبوں کے اندر پیک، میچنگ جویلری، میچنگ چپل، ہر چیز کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم نے صرف ان کو سائز کے حساب سے سارٹ کرنا ہوتا ہے اور سارٹ کر کے پیک کر کے کارگو والوں کے حوالے کر دینا ہوتا ہے، پھر وہاں پہ پاکستان میں کھولے جاتے ہیں اور ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کپڑے اتنی بہترین کوالٹی میں ہوتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی TLC کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، تو جو پاکستان کا رسپانس ہے وہاں پر کیا لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں یا آپ خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس کو کہاں ضرورت ہے؟ تو یہ ڈاکٹرز جو ہمارے آن دا گراؤنڈ ہیں، گاؤں وغیرہ میں فری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، وہ خود اپروچ کرتے ہیں، وہ خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور وہ خود ارینج بھی کرتے ہیں سب کچھ۔ وہ سب کچھ خود ارینج کرتے ہیں۔ تو جہیز کے بارے میں بھی کچھ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں یا وہ ابھی تک سلسلہ شروع نہیں کیا؟ جہیز کی ہمارے پاس کافی ریکویسٹ آتی رہتی ہیں، لیکن ہم لوگ بالکل بیئر منیمم، کیونکہ ہم لوگ جہیز کو انکریج نہیں کرنا چاہتے، تو ہم لوگ بالکل بیئر منیمم اتنی سپلائیز دیتے ہیں جس سے کہ ایک دلہن اپنے گھر کو ایزیلی چلا سکے، چمچے، برتن، ہانڈیاں، بس اتنی چیزیں، چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں جس میں کھانا پک سکے، اتنا ہم لوگ بیئر منیمم رکھتے ہیں بالکل۔ جی آپ نے آسما حق کی باتیں سنی ہیں، بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جہیز کو سپورٹ نہیں کرتے، اس لیے چونکہ شادی ہر ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں، اور اس دن دلہن اور دلہن دونوں کو بنانا سنورنا پڑتا ہے، تو اس لیے دلہن کے جتنے بھی وہ کام ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈریس ہو، میک اپ ہو، جوتے ہوں، جیولری ہو، تو اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری اشیاء ہیں اس کی حد تک یہ ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے جی، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، چونکہ جو شادی کے جوڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ دولہے کے ہوں، دلہن کے ہوں یا گھر والوں کے ہوں، وہ دوسری دفعہ تو کوئی پہنتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ نکارہ ہو جاتے ہیں، کسی کے استعمال میں نہیں آتے، تو اس لیے اگر استعمال میں آ جائیں تو اس سے بڑا اور کام کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ آسما حق اور ان کے ساتھ جو ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں، APPS UK کے روح رواں ہیں، انہوں نے یہ پروجیکٹ رن کیا ہے اور اس کو بہت زیادہ
राय मिल रही है और यही ये कहना है और यही ये करना है कि इसको जितना ज्यादा हो सके इतना तशहीर किया जाए और जितने ज्यादा लोग इसमें कहरे खैर में हिस्सा डाल सकें उनको हिस्सा डालना चाहिए जी। अगर अभी तक आपने चलता टीवी का फेसबुक और यूट्यूब पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो चलता टीवी का फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। आप भी अपने इलाके की आवाज बने और अपनी वीडियो और खबरें चलता टीवी तक पहुंचाएं, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है जो हर जगह हर वक्त चलता है।